اللہ اکبر۔ حضرت حسن کی شان میں شاعر خوب کہتا ہے، سناؤں آپ کو؟ نبی کا نور نظر حسن ہے، علی کا لخت جگر حسن ہے۔ کیوں جی، نبی کا نور نظر ہے یا نہیں؟ نبی کا نور نظر حسن ہے، علی کا لخت جگر حسن ہے۔ نبی نے جس کے لیے ہیں بوسے، وہ فاطمہ کا پسر حسن ہے۔ حضور نے جن کے بوسے لیے وہ حضرت فاطمہ کا بیٹا حضرت حسن ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی کا نور نظر حسن ہے، علی کا لخت جگر حسن ہے۔ نبی نے جس کے لیے ہیں بوسے، وہ فاطمہ کا پسر حسن ہے۔ جمیل جس کا رخ منور، جمال نبوی کا ٹھہرا مظہر۔ چہرہ خوبصورت حضرت حسن کا اور جمال نبوی کا مظہر ہے۔ سیدنا حسن جو تھے، میری طرف دیکھو، سر کے بالوں سے لے کر سینے تک حضور کے مشابہ ہیں، اور سینہ سے لے کر پاؤں تک حضرت حسین حضور کے مشابہ ہیں۔ اور صحابہ فرماتے ہیں، جب ہمارے دل میں حضور کے دیدار کی تمنا تڑپتی، ہم حضرت حسن اور حسین کو بلا لیتے اور دونوں کو سامنے کھڑا کر دیتے۔ سر سے لے کر سینے تک حضرت حسن حضور نظر آتے تھے، اور سینے سے لے کر پاؤں تک حضرت حسین حضور نظر آتے تھے۔ حضرت حسن جب کلام فرماتے، ایسا لگتا جیسے حضور بول رہے ہیں۔ حضرت حسن جب مسکراتے، ایسا لگتا جیسے حضور مسکرا رہے ہیں۔ اور حضرت حسن کے دانت حضور کے دانتوں سے مشابہ ہیں۔ حضرت حسن کی آنکھیں، حضرت حسن کا ناک، یہ حضور کے مشابہ ہیں۔ فرماتے ہیں جب حضرت حسن مسکراتے تھے، ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے سامنے حضور مسکرا رہے ہیں۔ نبی کا نور نظر حسن ہے، علی کا لخت جگر حسن ہے۔ سبحان اللہ۔ جمیل جس کا رخ منور، جمال نبوی کا ٹھہرا مظہر ہے۔ آسماں کو بھی رشک جس پر، زمین کا ایسا قمر حسن ہے۔ آسمان بھی جس کے حسن پہ رشک کر رہا ہے، وہ زمین کا ایسا چاند حسن ہے۔ آسمان کو بھی رشک جس پر، زمین کا ایسا قمر حسن ہے۔ نبی کا نور نظر حسن ہے، علی کا لخت جگر حسن ہے۔ حضرت حسن کی شان جب سیدنا صدیق اکبر نے بیان کی تو علی خوش ہو گئے۔ کیوں جی، خوش ہوئے یا نہ خوش ہوئے؟ آگے چلیے نا۔ حضرت حسن اور حسین میرے کملی والے پیغمبر کے کندھوں کے اوپر سوار ہیں، اور سامنے سیدنا فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، کملی والے پیغمبر کس قدر اعلیٰ سواری ہے کہ حضور کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر سواری اعلیٰ ہے تو سوار بھی اعلیٰ ہے نا، سوار بھی اعلیٰ۔ اور یہ تمہیں پتہ ہے دونوں سوار کون ہیں؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جب ان کی شان بیان ہوئی تو حضور بھی مسکرا پڑے۔ حسن کی شان بیان، حسین کی شان، حضور خوش ہو گئے۔ اسی لیے شاعر بھی انہی کا تذکرہ کر رہا ہے آسماں کو بھی رشک جس پر، زمین کا ایسا قمر حسن ہے۔ زمین کا ایسا چاند حسن ہے جس کے اوپر آسمان بھی رشک کر رہا ہے۔ آگے چلیے، شاعر کیا کہتا ہے؟ نبی نے خود جس کا نام رکھا، حسن کا نام کس نے رکھا؟ بولو بولو، حضور نے رکھا ہے۔ نبی نے خود جس کا نام رکھا، نبی نے خود کان میں اذان دی، نبی نے خود کان میں اذان دی۔ بلا جو زہرا کی گود میں ہے، پلا جو زہرا کی گود میں ہے، وہ ذی حشم ذی قدر حسن ہے۔
جو زہرا کی گود میں کھیلتا رہا، فاطمہ الزہرا جو جنت کی جوان عورتوں کی سردار ہیں، جن کے نام کا معنی یہ ہے جنت کا پھول، کہہ دو سبحان اللہ۔ جو ان کی گود میں کھیلتا رہا وہ خود کتنی شان والا ہے، پلا جو زہرا کی گود میں ہے وہ ذی حشم ذی قدر حسن ہے، نبی کا نور نظر حسن ہے، علی کا لخت جگر حسن ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ جس کا کردار اجلا اجلا، وہ جس کی گفتار مہکی مہکی، کردار بھی اعلیٰ نکھرا ہوا کردار، اور جس کی گفتار جس کی گفتگو بھی خوشبو سے مزین ہے، ایسے گفتگو کرتا ہے جیسے میرا محبوب گفتگو کرتا ہے۔ وہ جس کا کردار اجلا اجلا، وہ جس کی گفتار مہکی مہکی، وہ جس کی مہکار چار سو ہے، وہ جس کی مہکار چار سو ہے، وہ خوشبوؤں کا نگر حسن ہے، وہ خوشبوؤں کا نگر حسن ہے، نبی کا نور نظر حسن ہے، علی کا لخت جگر حسن ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ اہل سنت کا رہنما ہے، وہ اہل جنت کا بادشاہ ہے۔ حضرت حسن اہل سنت کے رہنما ہیں، حضرت حسین اہل سنت کے رہنما ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور مزے کی بات آپ کو بتائیں، وہ ہمارے رہنما ہیں، یزید ہمارا رہنما نہیں ہے۔ کیوں جی؟ ہمارے بچوں میں کسی بچے کا نام یزید سنا ہے کسی نے؟ ہمارا یزید سے کیا لینا دینا بھائی؟ اور دیکھ لو اللہ ظالم کو اور اس کی اولاد کو چلنے ہی نہیں دیتے۔ یزید کے 15 بیٹے تھے، 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کی اولاد آگے چلی نہیں، خود بھی 39 سال کی عمر میں ختم ہو گیا، اولاد بھی اس کی ساری ختم ہو گئی۔ اور جو حسین کی روحانی اولاد ہے وہ تو قیامت تک زندہ ہے۔ کیوں جی؟ زندہ ہے یا نہیں؟ ہم سب حسینی ہیں، اس پہ فخر کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور جو صحیح سید ہیں وہ بھی انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے، اور سب حسین کی اولاد ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ مظلوم کی اولاد چلی ہے، اللہ نے ظالم کا نہ اس کا مستقبل چلنے دیا، نہ اس کا وہ اولاد چلنے دی، نہ اس کی نسل چلنے دی۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کوئی حکومت کفر سے تو چل جائے گی لیکن ظلم سے نہیں چلے گی۔ کافر کی حکومت چلے گی، ظالم کی نہیں چلے گی، ظالم چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو پھر بھی نہیں چلے گی اس کی حکومت۔ اس لیے ظلم سے بچنا، صحیح کو صحیح کہنا، غلط کو غلط کہنا۔ اگر آپ نے غلط کو صحیح کہہ دیا اور صحیح کو غلط کہہ دیا، پھر آپ سے بڑا بھی ظالم کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ کے گھر کا نظام نہیں چلے گا، آپ کی حکومت نہیں چلے گی، پھر آپ کا ملک نہیں چلے گا، پھر آپ کی جہاں پر بھی حکومت ہے وہ نہیں چلے گی، پاش پاش ہو جائے گی۔ حضرت علی کا قول ہے، کسی کافر کی حکومت تو چل جائے گی، ظالم کی نہیں چلے گی، چاہے بڑی حکومت ہو چاہے چھوٹی حکومت ہو۔ سمجھے وہ بات کہ نہیں؟ آج ہمارے گھروں میں جو بگاڑ ہے اس کی مین وجہ یہ ہے، ہم صحیح کو صحیح نہیں کہتے، غلط کو غلط نہیں کہتے، بین بین چلتے ہیں، آدھے تیتر آدھے بٹیر، جس کی وجہ سے لڑائیاں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ کیوں جی؟ بات سمجھ آ اللہ تسی کو جی مولوی صاحب سانو صرف شان سناؤ، ساڈی گل نہ کرو۔ اسی تو ماشاءاللہ سارے کتبہ دا ٹولا ہے، جنوں پوچھ لو اپنے آپ جو پتہ نہیں جنت دے سرٹیفکیٹ تو پتہ نہیں کی کچھ لئی پھردا ہے۔ کیوں جی؟ ایسے ہے یا نہیں؟ نبی کا نور نظر حسن ہے، علی کا لخت جگر حسن ہے، کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ چلیے سنیے، اپنا عقیدہ سنیں، وہ اہل سنت کا رہنما ہے، وہ اہل جنت کا بادشاہ ہے۔ اہل سنت کے یہ دونوں رہنما ہیں، اور سیدہ شباب اہل الجنہ، اور دونوں ہی جنت کے سردار ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ اہل سنت کا رہنما ہے، وہ اہل جنت کا بادشاہ ہے، حسین صورت کریم صورت فرشتوں جیسا بشر حسن ہے۔ صورت بھی حسین اور سیرت بھی حسین، اور ایک سے بڑھ کر حسین، کہہ دو سبحان اللہ۔ فرشتوں سے بھی بڑھ کر ہمارا حسن ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو میرے محترم سامعین،